حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا افتتاح ہوتی ہے، رمضان کا چاند جب نظر آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے رمضان المبارک کا؟ لعلکم تتقون، جیسے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ تم سب لوگ متقی بن جاؤ، اللہ کو پہچاننے والے بن جاؤ، اللہ پاک کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ سے صلح کرنے والے بن جائیں۔ 11 مہینے جو غلطیاں ہوئی، جو غفلتیں ہوئی، جو گناہ ہوئے ہیں، اس پہ شرمندہ ہو کے اللہ سے صلح کر لیں اور اپنی پوری زندگی کو دوبارہ اسلام کے مطابق ڈھالیں، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو کر گزاریں۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں اس اللہ کو، اگر ایک بیٹا والدین کی مسلسل نافرمانی کرے تو وہ والدین اپنے اس بیٹے کو بے دخل کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی ہم پہ شفقت دیکھیں، کتنے غفور ہے، رحیم ہے۔ ان آنکھوں سے بدکاریاں کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اندھا نہیں کرتے۔ اس زبان سے غیبتیں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، اللہ کے فرمان کی ہم پاسداری نہیں کرتے، اللہ ہماری زبان کو نہیں کھینچتے۔ وہ اللہ اتنے عظیم ہے، کتنی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمارا کھانا بند نہیں کرتے، ہمارے آکسیجن کو بند نہیں کرتے، ہماری سانسیں بند نہیں کرتے، پھر بھی موقع دیتے ہیں کہ میرا بندہ لوٹ آئے، میرا بندہ مجھ سے صلح کر جائے، میرا بندہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں رمضان المبارک کیا ہے، کیوں ہے؟ یہ ہمیں اللہ نے ایک موقع دیا ہے۔ اگلے رمضان کا ہمیں نہیں پتا کہ ہم میں سے کون زندہ رہے گا، کون نہیں رہے گا۔ پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے دوست احباب رشتہ دار ہم سے تھے، لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا، رمضان کا مہینہ آئے گا، مبارک گھڑیاں آئیں گی، مبارک ساعت آئیں گے، لیکن ہم میں سے کوئی ہوگا یا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے موقع دیا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تمام جی نے، تمام انسانوں نے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بنائی گئی ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ پیدا کیا گیا ہے، جو اللہ نے بنایا ہے، سب نے مٹنا ہے، سب نے ختم ہونا ہے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہاں جو تم کرو گے، جو تم نیک عمل کرو گے، قیامت والے دن پورا اللہ پاک آپ کو اجر دیں گے، بلکہ بڑھا چڑھا کر اجر دیں گے۔ قیامت والے دن تم نے ایک نیکی لے کر آؤ گے، اللہ پاک اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنی کرم کی وجہ سے اس نیکی کو 10 گنا بڑھا دیں گے۔ تو میرے عزیز، ہم اللہ کو پہچانیں، ہم اللہ کو راضی کریں، مرنے سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں۔ کیسی غلامی؟ جس طرح صحابہ کرام نے کی ہے، کیسی غلامی جس طرح امہات المومنین نے کی ہے، کیسی غلامی جس طرح اہل البیت نے کی ہے، اور یہی غلامی مطلوب ہے ہم سے۔ ہمیں یہ دنیا جو ہے نا، یہ دھوکے کا گھر ہے، متاع الغرور ہے، یہ شیطان ہمیں دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کی رنگینیاں، اس میں بڑے بڑے گھر، اس میں بڑی بڑی گاڑیاں، اس میں زراعت، یہ اللہ نے پیدا کیا استعمال کے لیے کہ استعمال کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان کے اندر رہ کے ان میں مبتلا نہ ہو جاؤ، مجھ سے غافل نہ ہو جاؤ کہ تم کھیتی باڑی کر رہے ہو، ادھر سے آذان ہو رہی ہے لیکن تم نماز کے لیے نہیں آ رہے، گویا کہ تم اپنی کھیتی باڑی کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھ رہے ہو۔ ادھر تم کاروبار کر رہے ہو، دکان میں بیٹھے ہو، مؤذن آذان دے رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن تم نماز کے لیے نہیں جا رہے، بھلے تم زبان سے کہہ رہے ہو اللہ ہی دینے والی ذات ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن عملاً تم نماز نہیں پڑھ رہے، تم عمل یہ بات ثابت کر رہے ہو کہ نماز میں کامیابی نہیں ہے، مسجد میں کامیابی نہیں ہے۔ ہاں، تم زراعت چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، جب آذان دی جائے، جب مؤذن بلائے، تم فوراً مسجد میں آ جاؤ، ہاں پھر تم پکے مومن ہو، پھر تمہیں یقین ہے باقی عزت دینے والی ذات، رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ہم سب اللہ کے غلام ہیں۔